پچھلی ویڈیو میں ہم ایک میسو سٹار یا ایک بہت بڑے ستارے کی بات کر رہے تھے جس کی کور میں اس وقت آئرن 56 فیوز ہو رہی ہے اور اس کے اطراف میں ایک لامتناہ پریشر ہے جو اندر کور یا اس کے مرکز کی جانب لگ رہا ہے، اور اس کی کور گاہے بگاہے مزید کثیف، مزید ڈینس ہوتی جا رہی ہے اور اپنے ہی اندر کی جانب گھٹتی جا رہی ہے یا اپنے ہی اندر سکویز ہوتی جا رہی ہے اس پریشر اور اس ڈینسٹی کے بڑھنے کی وجہ سے، اور اس مقام پر یہاں مزید فیوژن نہیں ہو رہی۔ یہ آئرن 56 صرف مزید یہاں کور میں ڈینس ہوتا جا رہا ہے۔ اس حساب سے کسی نہ کسی مقام پر آ کر اس کور کو اپنے ہی اندر ڈھہ جانا چاہیے، یا جسے انگریزی میں ہم کہیں گے کہ کولیپس کر جانا چاہیے۔ لیکن وہ فنومنا جو ایسا ہونے سے روک رہا ہے اس ستارے کی کور یا مرکز کو، اسے ہم انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں الیکٹران ڈی جنریسی پریشر۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اس سٹیج پر آئرن کے ایٹمز ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں گے، ڈینسٹی اتنی بڑھ چکی ہے، کثافت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان ایٹمز کے الیکٹرانز تقریباً ایک دوسرے کے اندر گھس چکے ہیں اور ان کے پاس مزید کہیں آگے پیچھے ہونے یا آنے جانے یا ہلنے جلنے کی جگہ نہیں بچی ہے، اور یہ الیکٹرانز اب چونکہ مزید ایک دوسرے میں نہیں گھس سکتے، یہ ایک قوت باہر کی جانب لگا رہے ہیں جو کہ باہر سے اندر کی جانب لگنے والے پریشر کو بیلنس کر رہی ہے اور اس ستارے کو کچھ مزید عرصے پھٹنے سے روکے رکھتی ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ جیسے جیسے اس کور کی، اس ستارے کے مرکز کی کثافت، اس کی ڈینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو گریویٹیشنل پریشر ہے یعنی کشش ثقل کا جو پریشر اندر کی جانب لگ رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ الیکٹران ڈی جنریسی پریشر یہ بھی جواب دے جائے گی، اس کی جو قوت ہے، اور اب جس عمل کا آغاز ہوگا اسے ہم کہتے ہیں الیکٹران کیپچر۔ اب بیرونی دباؤ کے زیر اثر کور میں الیکٹرانز پروٹونز میں ضم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ الیکٹرانز جو کہ نیگیٹولی چارجڈ ہیں یہ پازیٹیولی چارج پروٹونز میں ضم ہوں گے تو یہ چارج ایک طرح سے نیوٹرلائز ہو جائے گا اور یہ پروٹونز کو بھی نیوٹرونز میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ستارے کی جو کور ہے یا ستارے کا جو مرکز ہے یہ نیوٹرونز کی ایک کثیف، ایک شدید کثیف، ایک تھکلی ڈینسڈ بڑی سی گیند میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس عمل کے نتیجے میں توانائی کی ایک لامتناہ مقدار خارج ہونا شروع ہوگی نیوٹرینوز کی شکل میں، اور یہ لامتناہ توانائی اس پورے ستارے کو باہر کی جانب ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے کہ اس سے بڑے دھماکے کا مشاہدہ انسان نے آج تک نہیں کیا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں غیر معمولی مقدار میں توانائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس دھماکے کو ہم کہتے ہیں سپر نووا ایکسپلوژن یا سپر نووا دھماکہ۔